بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے؟ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوزہ اور والد کا نام عمران ثانی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو آپ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اس وقت لوگوں میں یہ رسم و رواج تھا کہ بیٹوں کو اللہ کی نظر کیا جاتا تھا تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی، اور جب کسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا تھا تو وہ شادی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حنا بنت فاقوزہ کے حمل سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا، لیکن لڑکی کی پیدائش سے حضرت بی بی مریم کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب میری نظر کیسے پوری ہوگی، کیونکہ رواج کے مطابق صرف بیٹوں کو ہی مسجد اقصیٰ میں اللہ کی نظر کیا جاتا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ انہیں ایک غیب سے آواز سنائی دی جس نے ان کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا۔ وہ یہ آواز تھی کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم اسی لیے رکھا تھا کیونکہ آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیا گیا تھا۔ مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ بعض زبانوں میں مریم کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار کے بھی ہیں۔ ایک روایات میں ہے کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ فتح باری کے دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے نظر کیا جاتا تھا اس بچے کو بچپن میں ہی مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حضرت حنا کی اولاد کی تربیت ان کے ذمہ لگائی جائے۔ حضرت مریم کے والدین بہت نیک تھے۔ آخر یہ فیصلہ پایا کہ مجاور میں جو قلم تورات لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ سب کو پانی میں چھوڑ دیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی رک جائے گا تو وہ حضرت بی بی مریم کی پرورش کرنے کا حقدار ہوگا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالہ تھی۔ ماں کے علاوہ خالہ سے بہتر پرورش کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو بیت اللہ میں ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حجرے میں ہی بے موسم پھل عطا کیے جاتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے اسی طرح تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد کی نعمت سے مال و مال فرما۔ حضرت زکریا اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بہت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ جب ان کو حیض کا غسل کرنا ہوتا تو وہ تب بھی اپنی عبادت خانے سے باہر آتی تھی۔ حضرت مریم کی عمر جب 15 سال کی تھی تو حضرت مریم علیہ السلام غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر حضرت زکریا علیہ السلام کے گئیں۔ جب انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت
آدمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی عزت کی فکر پڑ گئی۔ اس آدمی کے چہرے پہ تقویٰ کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ عفت اور پاک بازی کا اس طرح کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ماننے کے لیے اس امتحان میں ڈالتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر اس بندے نے فرمایا، اے مریم مجھ سے ڈرو مت، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ فرشتے کی بات سن کر حضرت مریم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ابھی کنواری ہوں اور مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے، اور میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ حضرت مریم کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا تھا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام کچھ سکون محسوس کیا اور ان کا خوف کم ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا شروع کر دی۔ اس کے بارے ارشاد ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوں۔ جیسے جیسے بیٹے کی ولادت کا وقت پاس آتا جا رہا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل میں ایک پہاڑی کوہ سورا کی طرف تشریف لے گئیں۔ بعد میں اس جگہ کو لام کا نام دے دیا گیا۔ وہاں جا کر حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہاں بھی حضرت مریم کو یہ خوف تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں اور قبیلہ کے لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار کہیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم کی گود میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ کس کا بچہ اٹھا لائی ہو؟ مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ پورا اور نہ تیری ماں۔ تو میری پیاری بہنوں، مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے یہ الزام لگا کہ مریم اور یوسف نعوذ باللہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بدکاری کرتے رہے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بڑے بڑے الزام لگائے ہیں، لیکن حضرت بی بی مریم سب کی باتیں سن کر صبر کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت بی بی مریم کی قوم ایک دن اکٹھی ہو گئی کہ ہم مریم اور یوسف کو بدکاری کے جرم میں سنسار کریں گے۔ جب لوگ اپنے الزام تراشیوں میں حدیں پار کر گئے تو حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میری گود میں یہ جو بچہ ہے گواہی دے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والد کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔
اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ سورۃ مریم میں ہے۔ چھوٹی ہی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن پاک میں بھی نازل ہوئی۔ چنانچہ دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اسی طرح بیت المقدس کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔